اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماء الحسنی میں سے آج کا اسم ہے القدوس، بہت زیادہ پاکیزگی والا۔ القدوس کا مصدر ہے قاف دال سین، یعنی روٹ ورڈ ہے قاف دال سین قدس۔ القدوس جس کا معنی ہے وہ ذات جو ہر نقص سے پاک ہے، اس کی مماثلت میں، اس کے اگزامپل میں کوئی خلق نہیں ہے اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمام دنیاوی عیب اور نواقص سے یعنی نقص سے پاک ہے، ایسی پاکی جو انسانی تصور سے بھی بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی بہت پاکیزہ ہے، ہر قسم کی تشبیہ سے پاک ہے اور اس جیسا کوئی ہے نہ وہ کسی جیسا ہے۔ اس کی صفات کی دنیا اور آخرت میں کوئی مثال ہی پیش نہیں کی جا سکتی۔ یعنی یہ اسم گرامی القدوس ہے اور یہ قرآن میں 2 مرتبہ وارد ہوا ہے۔ ایک جگہ سورہ حشر آیت نمبر 23 میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اور ایک جگہ سورہ جمعہ آیت نمبر 1 میں آیا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یسبح تسبیح بیان کرتی ہے للہ اللہ کے لیے، ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ کے آسمانوں اور زمینوں میں ہے، الملک وہ بادشاہ ہے، القدوس نہایت ہی پاک ہے، العزیز الحکیم غالب اور حکمت والا ہے۔ جبکہ اسم گرامی السبوح حدیث میں وارد ہوا ہے، السبوح ہا کے ساتھ، السبوح حدیث میں وارد ہوا ہے۔ یہ حدیث روایت کرتی ہیں ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہ رسول اللہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت ہی پاک ہے، پاکیزہ ہے جو رب فرشتوں کا رب ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح و تقدیس کو اکٹھا فرما دیا۔ کہاں پر؟ اس حدیث میں جو ابھی میں نے صحیح مسلم کی حدیث بیان کی نا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اور رکوع میں، رکوع میں سجدے اور رکوع کی تسبیح کے علاوہ یہ تسبیح بھی پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ سبوح قدوس رب الملائکہ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ تسبیح کرتے تھے۔ تو اس تسبیح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح اور تقدیس یہ دونوں کو اکٹھا کر دیا، جیسے فرشتوں نے بھی اکٹھا کیا تھا۔ کہاں ملتی ہے یہ دلیل؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیرے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ 2 اسماء حسنہ القدوس السبح، یہ دونوں کا معنی بھی ہے القدوس السبوح، یہ دونوں کا معنی بھی ہے نقائص و عیوب سے اللہ کی پاکیزگی۔ یہ 2 دلالت کرتے ہیں اللہ کی پاکیزگی پر، یہ دونوں اسم دلالت کرتے ہیں۔ کون سے؟ القدوس السبوح۔ اچھا، جو چیز بھی اس کے کمال اور عظمت کے اپوزٹ ہے، منافی ہے، اس سے اس کی برات کا اعلان کرتے ہیں۔ مثلا نیند ہے، اونگ ہے، تھکاوٹ ہے، والد ہونا یا اس کے اولاد ہونا یا مخلوق میں سے کوئی اس کے مشابہ ہونا وغیرہ جیسی تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ مقدس و منزہ ہے، اس کی نظیر و مثال نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ الشعراء آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی شے نہیں ہے، کوئی مثال ہی نہیں اسی کے لیے، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے اور وہ سمیع ہے، بصیر ہے۔ اچھا، تو رب جو القدوس ہے اس کا معنی 2 طریقے سے ہے، یعنی نمبر 1 وہ ہے کہ جو ہے نا وہ پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ بھول سے، غفلت سے، آسمان و زمین کی کوئی چھوٹی بڑی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ وہ عاجز ہوتا ہے، نہ اسے تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ اکتاہٹ ہوتی ہے، نہ اسے موت آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ کسی دوسرے کا محتاج ہے۔ یہ تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے، یہ ایک معنی ہے۔
اور قدوس کا معنی نمبر 2، یعنی مجموعتاً 2 معنی آتا ہے اس کے، یعنی ایک تو میں نے کہا کہ رب یہ تمام چیزوں سے، جیسا بھول، غفلت یا نیند، اکتاہٹ، یہ تمام چیزوں سے پاک ہے۔ دوسرے، وہ اس بات سے بھی منزہ و پاک ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی مماثلت رکھتا ہے، نہ کوئی مد مقابل ہے، یعنی اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی مثل بھی نہیں ہے، نہ اس کے مد مقابل ہے۔ ہر مخلوق وہ کتنی ہی عظمت والی، کتنی ہی شرافت والی کیوں نہ ہو، وہ عظمت و کمال اللہ پاک کا ہے، یعنی اس کی کوئی یعنی اس کی عظمت اور اس کی شرافت اللہ کے سامنے کوئی معنی و حیثیت نہیں رکھتی، حتیٰ کہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتی اس کی عظمت اور اس کی شرافت، کسی بھی مخلوق کی عظمت و شرافت اللہ کی عظمت کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتی۔ اللہ نہایت ہی پاک ہے، اور یہ پاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ نصر جو ہم اکثر نمازوں میں پڑھتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس میں کیا فرمایا اللہ نے؟ فسبح بحمد ربک، تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو کہ وہ پاک ہے، اس تسبیح کو بیان کرو۔ کیوں کہا اللہ نے؟ کیونکہ جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ کوئی بھی مخلوق کتنی ہی شرافت و عظمت والی کیوں نہ ہو، اللہ پاک کے مقابل نہیں ٹھہر سکتی۔ جبکہ یہ بات پھر سے کہہ رہی ہوں میں، سنیے کہ اللہ پاک کے سامنے کوئی بھی مخلوق، خواہ وہ کتنی ہی عظمت و شرافت والی کیوں نہ ہو، اللہ پاک کے مد مقابل تو دور کی بات ہے، قریب بھی نہیں پھٹک سکتی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کئی لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کو اس تقدیس کے منافی قرار دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسے دیکھتی ہیں آپ کہ اپنے معاشرے میں جو لوگ نعوذ باللہ، آپ کو پتہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ جس کا نام تھا، اور یہ لوگ ان کو نام دیتے ہیں غوث اعظم دستگیر۔ آپ کو دستگیر کی حقیقت معلوم ہے؟ دستگیر کیا ہے؟ جب آپ ان کی کتابیں پڑھتی ہیں تو پڑھیے اور دیکھیے اس چیز کو کہ کیسے انہوں نے اللہ کی اس تقدیس کی منافی باتیں کی ہیں۔ جیسے وہاں پڑھتے ہیں دستگیر جو لقب ان کو ملا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے دیا ہے، یہ مشرکین نے دیا ہے کہ دستگیر، تو اس کی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور نعوذ باللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ تعالیٰ جنت میں ٹہل رہے تھے، اور ٹہلتے ٹہلتے اللہ کا پیر پھسل گیا، اور نعوذ باللہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ کے سہارے سے ان کو ہاتھ دے کر ان کو اٹھا دیا۔ تو یہ دستگیر کا لقب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ العظیم۔ یعنی یہ واقعہ کہتے ہوئے بھی مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری امت مسلمہ میں ایسے کئی لوگ ہیں جو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم دستگیر۔ اب سمجھیں نا آپ دستگیر کا معنی کیا ہے، دستگیر کی کیا ہسٹری ہے۔ دست کہتے ہیں ہاتھ کو، گیر یعنی بہت ہی بڑا ہاتھ، دستگیر۔ تو یہ دستگیر کیوں کہتے ہیں انہیں؟ کیونکہ نعوذ باللہ اس کے پیچھے یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ جنت میں دونوں ٹہل رہے تھے، اللہ اور یہ نعوذ باللہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کا پیر پھسلا نعوذ باللہ، اور انہوں نے ہاتھ دے کر بچا لیا، تو دستگیر ان کا لقب پڑا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ اسی لیے اللہ پاک کہتے ہیں فسبح، تم تسبیح بیان کرو۔ تو ہم نے کیا کیا؟ تسبیح مناجات میں لگ گئے، صرف تسبیح بیان کرو بول تو تسبیح خرید لیے دکان سے، پڑھتے گئے اور کہتے گئے کہ مطلب ہم نے اتنی تسبیح پڑھی۔ تسبیح کا مطلب صرف پڑھنا ہی نہیں، اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ بیان کرنا مطلب یہ کہ ان لوگوں کو بولنا ہے جنہوں نے اللہ کے پاکی کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کو نعوذ باللہ ان نقائص سے، یعنی جتنے میں نے ابھی بیان کیا نا، یہ نقائص سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو کئی لوگ ایسے ہیں جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اس پاکی کو نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کی اس پاکی کو کا اقرار نہیں کرتے۔ تو ہمارا یہ کام ہے، اللہ نے حکم دیا ہے سورہ نصر میں کہ فسبح، تم تسبیح بیان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تسبیح حقیقی معنوں میں بیان کرنے والا بنائے، اور نہ صرف ہمیں زبانی تسبیح بیان کرنے کی توفیق دے، بلکہ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم جو بھی مشرکین ہیں ان کے سامنے اللہ کی تقدیس، اللہ کی پاکیزگی کو بیان کریں، اور وہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔